السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل، ان کی شان و شوکت، رفعت و بلندی بے شمار صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ان دونوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس ان دونوں سے نفرت، بغض، عداوت رکھنا یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں 3768 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور صحیح بخاری میں 3543 نمبر پہ روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال پوچھا احرام کی حالت میں مکھی مارنے کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا اہل العراق یسألون عن الذباب، یہ اہل عراق کو دیکھو یہ مکھی کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ریحانتای من الدنیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں روایت ہے 6970 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے، وہ آپ کی پشت پر بیٹھتے اور لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لوگ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہما بأبیہما و امی، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اور اسی طرح مصدرک حاکم میں 4774 نمبر پہ روایت ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کے پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ علی کے ساتھ گئے ہیں رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، آپ نے پانی پینے کی جگہ پہ ان کو پایا، وہ وہاں پہ کھیل رہے تھے، ان کے سامنے بچی ہوئی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ علی میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے یہاں سے لے جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی فکر کرتے تھے، گرمی لگنے کی اتنی فکر کرتے تھے اور اتنی ان سے محبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں 2768 نمبر پہ اور 2759 نمبر پہ روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی وجہہ، جس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ بندے کو لوگوں میں سے دیکھے، ما بین عنقہ الی وجہہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے لے کے چہرے تک سب سے زیادہ مشابہ کون تھے؟ فلینظر الی الحسن بن علی، تو وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھ لے۔ ومن سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی کعبہ، اور جس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے لے کے ٹخنے تک سب سے زیادہ مشابہ خلقاً و لوناً، شکل و صورت کے اعتبار سے اور رنگت کے اعتبار سے دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بن علی، تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ میں حدیث ہے 143 نمبر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبانی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نفرت کی، اس نے حقیقتاً مجھ سے نفرت کی۔ اور ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اس کے برعکس ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا یہ اللہ سے دشمنی، اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اعلان ہے، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے نفرت کرنا، بغض کرنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے مرادف ہے۔ تو ان کی شان و شوکت بے شمار اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو